السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سچا ہے اور سچوں کو پسند کرتا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 سے 33 تک کا اردو ترجمہ ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پر غور کرنے اور اس پر عمل درآمد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کل کی اہم خبریں، سب سے پہلے جو پاکستان کا ایک نقصان ہوا جس میں تورخم بارڈر پر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، افغان فورسز نے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اور فائرنگ کی، جس میں تقریباً 20 کے قریب شہری، جن میں 10 فورسز کے لوگ ہیں اور 10 عام شہری بتائے جاتے ہیں سویلینز، وہ زخمی ہوئے۔ لیکن ایک جو نقصان ہوا، پاکستان کے ایک میجر علی جواد چنگیزی اس واقعے میں شہید ہو گئے ہیں۔ کل ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی، آرمی چیف نے شرکت کی ہے۔ اس واقعے پہ تفصیلی بات کریں گے، آخر وجوہات کیا ہیں۔ پاکستان اگر سیکیورٹی کے لیے، چیکنگ کے لیے کوئی بندوبست کر رہا ہے تو افغانستان کو اس سے تکلیف کیا ہے کہ اور اتنی تکلیف کہ فائرنگ شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت نے تو بہرحال خاصا سخت موقف اپنایا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تک آگے لے کر چلتے ہیں اس موقف کو۔ اس پر آج تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب اور وزیر اعظم یا نواز شریف کے حوالے سے خبریں ہیں، پیناما لیکس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ آج اس پروگرام میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب۔ ویلکم سر، تشریف لائے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب ڈین ہے فیکلٹی آف میڈیا اسٹڈیز، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے۔ آج تفصیلی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے نوائے وقت کی جو اہم خبریں ہیں ان پر، اور سیگمنٹ شامل کرنے اپنا نوائے وقت ٹوڈے۔ سب سے پہلے لیڈ پہ بات کریں گے۔ تورخم پاکستان اور افغانستان نے فوج بڑھا دی، زخمی میجر علی جواد شہید ہو گئے ہیں، اور اگر پاکستان کی سیاسی جو قیادت ہے اس کی بات کی جائے تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بدلہ لیں گے اور کابل فیصلہ کر لے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے یا کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کی سخت موقف سامنے آیا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اگر پاکستان اپنے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے کچھ میجرز کرتا ہے، اگر وہاں پہ ایک گیٹ نصب کیا جا رہا ہے تو سر اس سے مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں افغانی آتے ہیں اور ہر بڑے دہشت گردی کے واقعے کے بعد موسٹلی یہی کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد تورخم سے داخل ہوئے تھے۔ دیکھیں اسامہ، اس کے کئی پہلو ہیں۔ افغانستان اور پاکستان، افغانستان کی حیثیت کیا پیدی کا شوربہ کہ وہ پاکستان کو آنکھیں دکھائے یا پاکستان کے بارڈرز کی خلاف ورزی کرے۔ افغانستان پاکستان کے رحم و کرم پر آئے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جو پاکستان کے اگر ٹرانزٹ فیسلٹیز نہ ملے تو وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتا، لیکن اس نے یہ جرت کی کیسے، یہ ہے وہ سوال۔ اور اس کے کئی پہلو ہیں، اس پر تھوڑا ٹائم میں لوں گا اس لیے کہ آج کالرز بھی نہیں ہیں تو بات بڑی واضح ہونی چاہیے۔ اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ڈائمینشن یہ ہے کہ ہندوستان نے جو نئی اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ اس کو پاکستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات کے اندر اپنی ایجنسیوں کے ذریعے، راگ کے ذریعے، جس کے ثبوت کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے، اور اس کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں۔ کراچی سے لے کر گوادر تک اور پنجاب سے لے کر KPK تک ہر جگہ پر ہندوستان کی ایجنسی جو ہے وہ پوری طرح سرگرم عمل ہے، اور وہ اکیلی تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے افغانستان کی ایجنسی کو ساتھ ملایا۔ اب اس وقت انڈیا کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ بجائے اس کے وہ براہ راست آئے، وہ افغانستان کی طرف سے ایک پراکسی وار لڑ رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس نے پاکستان کی فوج کو الجھا دیا ہے، اور امریکہ نے بھی الجھایا وار آن ٹیرر کے نام سے۔ ہماری لاکھوں فوج وہاں پر انگیج ہوگی، حالت جنگ میں ہے۔ یعنی کسی فوج کا حالت جنگ میں رہنا کسی ملک کو اقتصادی اعتبار سے کہاں پر کھڑا کر دیتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ہماری فوج جو ہے اس کو وہاں پھنسایا جا رہا ہے، اور فوج نے جس طریقے سے ہمت کر کے جو آپریشن شروع کیا اور ٹیررسٹوں کو وہاں سے بھگایا ہے، تو اب ان کو واپسی کا راستہ بھی چاہیے۔ لہٰذا اب فوج چونکہ ڈٹرمنٹ ہے کہ ہم نے ان کو نہیں واپس آنے دینا، اور ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے وہ پاکستان میں گھستے رہیں۔ اور میں نے جیسے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو راستے ہیں
یہ انرولی لینڈ ہے جہاں پر آپ 122 راستے ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے رہے ہیں اور ان کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا تھا. آدھا مکان ادھر ہے آدھا مکان اس طرف ہے, لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی پابندی نہ ہو, اس کو ریگولیٹ نہ کرنے دیا جائے اور بارڈر مینجمنٹ نہ ہو, لہٰذا یہ سلسلہ کھلا رہے, ہم جب چاہیں جب آئیں جب چاہیں بھاگیں. یہ الزام پہلے پاکستان پہ تھا تو پاکستان نے اس وقت بھی افغانستان کو آفر کی تھی کہ ہم کو باڑ لگا لیتے ہیں, تو افغانستان اس پر تیار نہیں ہوا. یہ کہہ کر کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک دیرینہ بارڈر کا تنازع ہے جس کو ڈیرونڈر لائن کی بات کہتے ہیں, اس کے پیچھے برٹش امپائر بھی موجود رہا ہے. تو یہ اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں اس میں ڈی اسٹیبلائزیشن اور لا اینڈ آرڈر سچویشن رہے گی, تب یہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے اس کو کسی حد تک ڈیلے کرنے میں آسانی ہوگی اور یہاں پر ان کے لیے مسائل پیدا کیا جائیں گا. اور اس مسائل پیدا کرنے میں صرف ہندوستان نہیں, اس میں امریکہ کا انٹرسٹ بھی شامل ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر سچویشن جو ایسی ہی رہنے دیں. اب جو تورخم کے علاقے میں جو واقعہ پیش آیا ہے, میں اس جگہ پہ جا چکا ہوں, میں اس علاقے سے افغانستان بھی گیا ہوں پہلے, تو وہاں پر تو کوئی دور تک دیکھیں افغانستان کی کوئی فوج نہیں ہے, پیچھے نیٹو کے لوگ بیٹھے ہوئے آ کر. اور یہ چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پاکستان مشتعل ہو اور پاکستان کی فوج یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی سیاسی قیادت کوئی حرکت کر بیٹھے اور وہ اس کو ریٹیلیٹ کرے اس انداز میں کہ وہ افغانستان پر چڑھ دوڑے. اور یہ ہو سکتا ہے ایک ٹریپ ہو پاکستان کے لیے کہ پاکستان غصے میں آ کر کہ کیا یہ چھوٹا سا ملک ہے جس نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے, کوئی ایسی ریٹیلیشن کرے جو افغانستان کو سبق سکھانے کے لیے بڑی ایک پوٹینشیل ایکشن ہو جس پر پوری دنیا کو پھر پاکستان کے خلاف کھڑا کیا جائے. اور کوئی پاکستان کے خلاف ایکشن کہ دیکھیں جی انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ہے, تو ورنہ یہ تو ایک 48 گھنٹے کی مار ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کے صبر کا بھی امتحان ہے, ان کی اسٹریٹجی کا امتحان بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے افغانستان کو انگیج کریں کہ اس بارڈر پر پاکستان مشتعل بھی نہ ہو, پاکستان کا وہ منصوبہ جس کو سی پیک منصوبہ کہتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو, اور ایک میسج بھی جائے. اور وہ میسج کیا ہو آ کر یہ سوچنا, یہ پاکستان کی لیڈرشپ کا کام ہے کہ کس انداز میں میسج دیں کہ وہ آئندہ یہ کام حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں. ڈاکٹر صاحب اجازت دیں آپ, تو جو آئی ایس پی آر نے جو ایک نقشہ جاری کیا تھا اس گیٹ کی تنصیب کا, اس کے ساتھ آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی حدود میں 37 میٹر غالباً پاکستان کی حدود میں گیٹ لگایا جا رہا ہے, یعنی پاکستان اپنی حدود کے اندر یہ کام کرنے جا رہا ہے. سر اگر پاکستان اپنی حدود کے اندر کوئی کام کر رہا ہے اور مسئلہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اس جو مارجن کو منیمائز کرنے کے لیے کہ غیر متعلقہ لوگ آ جاتے ہیں اور کچھ پھر وہ انتشار پھیلاتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, اس مارجن کو منیمائز کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے, تو سر پاکستان کی حدود میں جب فائرنگ کی جائے گی اور پاکستان اگر جواب بھی دیتا ہے تو امریکہ پھر سے کہتا ہے کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں, واضح موقف امریکہ کا نہیں آتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے, یہ پارٹ آف پرابلم ہے. امریکہ جو ہے اس ناٹ پارٹ آف سولوشن, پارٹ آف پرابلم. یہ ایک ٹرائنگولر ایکٹیویٹی ہے جو جس کے لوگ انٹرنیشنل تجزیہ نگار اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی تنہا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اسی لیے وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا ہے کہ افغانستان یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس ملک کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہے. وہ ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے یا کسی ملک کی کھیل کرنا چاہتا ہے. یہ ایک بڑا ویسے واضح میسج دیا گیا ہے. اس کے اندر تھریٹ بھی ہے اور ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی پاکستان بنا کے دے سکتا ہے افغانستان کے اندر بھی. لیکن پاکستان یہ بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ ہم بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم تمہیں ڈسٹرب کر سکتے ہیں, لیکن پھر علاقے کے اندر جو ایک مفاہمت کا عمل جاری ہوا تھا اس کے بارے میں پھر آپ بھول جائیں کہ وہ دوبارہ ہو سکے گا. وہ پھر نہیں ہو سکے گا, وہ ڈیلے ہوگا یا نہیں ہوگا. لہٰذا یہ وہ چیزیں, لیکن اصل جو چیز ہے اسامہ وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری فوج اگریسولی ان سارے معاملات کو ڈیل کر رہی ہے. لیکن ہمارے پاس 392 یا 390 جتنے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, اس کے اندر سے کوئی ایک بھی ہمیں بندہ نہیں ملا جو ہمارا فل ٹائم وزیر خارجہ ہو. اس وقت ہمیں شٹر ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, وائبرنٹ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر, اپنے ارد گرد کے ممالک کے اندر. لیکن ہم ایسے سوئے ہوئے ہیں آ کر, یعنی دنیا ہکا بکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر کوئی گورننس نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی فارن منسٹری ہے, اور ان کو فکر بھی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ معاملات لوز کرتے جا رہے ہیں. آ کر ہمارے دوست ممالک سعودی عرب جیسے ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گئے
UAE جیسے ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, قطر جیسے ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, ایران کے ساتھ معاملات کافی دنوں سے خراب جا ہی رہے تھے, تو ہندوستان نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے. یعنی وہ شخص جس کو دنیا میں ویزا نہیں دے رہی تھی دنیا, آج وہ شخص جو اس نے فارن پالیسی اس حد تک ایڈوانس کی کہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور روس سے واپسی پر آپ کے گھر میں ساڑیاں بھی دے جاتا ہے, اور اس کے بعد میں آپ کو ٹھنڈا کر جاتا ہے. تو سر کانگریس میں استقبال جس طرح سے کیا جاتا ہے, نیڈ ٹو ری وزٹ آف فارن پالیسی, یہ بڑا ایمرجنسی کا کام ہے جس کو فوری طور پر میرے خیال میں حکومت کو توجہ دینی چاہیے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ابھی تک ہماری حکومت اور ہماری اپوزیشن اس مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پائی. ڈاکٹر صاحب ہم کتنا مزید ان مہاجرین کی وجہ سے نقصان برداشت کریں گے؟ ہمارے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اب یہ مہاجرین واپس نہیں جاتے تو انہیں دھکے دے کے ہم نکال دیں گے. یعنی نوبت یہاں تک آ چکی ہے, اتنے تنگ پڑ چکے ہیں, اور یہ بھی جو معاملہ ہے یہ بھی اگر دیکھا جائے تو مہاجرین کی وجہ سے ہی ہے. لیکن نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ صرف مہاجرین کی وجہ سے, یہ ہماری کمزور پالیسی ہے, نان سینس پالیسی ہے, فیئر بیسڈ پالیسی ہے, نان اسٹریٹجک پالیسی ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. ہماری پالیسی کیا ہے افغانستان کے بارے میں؟ دیکھیں, ہم نے یہ آپ اس وقت بھی آپ دیکھیں, اگر کہ آپ کے لیے جو 4 بندے افغانستان میں کلمہ خیر کہنے والے رہ گئے ہیں یا تھے, وہ یہ افغانی ہی تھے نا. آپ آہستہ آہستہ کر کے ہم نے ان کے کہنے پہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان سب کو جو ناراض کیا, اور آج یہ ہے کہ ہم جو وہاں کے وہ طالبان جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, صرف امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان کا اعتماد بھی کھو بیٹھے ہیں. ہم نے ان کے بندوں کو بلا کر میز پر بلا کر مار دیا, ہم نے ان کا اعتماد کھوا دیا, اور ہم سے مزید کہا جا رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو بھی تباہ کرو. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے بندے جو ہیں, ہمیں بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا پڑے گا کہ کہیں اس چکر میں کہ ہم نے 50 لاکھ مہاجرین کو جگہ بھی دی, قربانیاں بھی دیں, اور آج ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں, ان کے مخالف لوگ تو ہمارے مخالف تھے ہی, شمالی اتحاد کے لوگ, ٹھیک ہے, وہ انڈین لابی کی طرف تھے ہی, لیکن ان میں سے بھی لوگوں کی اکثریت جو ہے ہماری اپنی پالیسیاں جو میرے خیال میں سود مند ثابت نہیں ہوئی, اس کے نتیجے میں ہم ان کو بھی گنوانے کا اہتمام کر بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کل میری رستم شاہ مہمند صاحب سے بات ہو رہی تھی, افغان معاملے کے ماہر ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان یہ دروازہ لگانے سے پہلے, یہ گیٹ نصب کرنے سے پہلے اگر افغانی حکام کو بتا دیتا, ان کو اعتماد میں لے لیتا, تو یہ معاملہ نہ ہوتا. کیا معاملہ اتنا سادہ ہے کہ اگر انہیں بتا دیا جاتا تو یہ معاملہ ہوتا ہی نہ؟ یہ ان کا خیال ہے. یہ چیزیں اتنی سادہ ہیں کہ کیونکہ افغان گورنمنٹ نے جو نقطہ نظر اختیار کیا وہ یہ نہیں ہے جو رستم صاحب کہہ رہے ہیں. ان کی طرف سے جو بیان جاری ہوا وہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے وہ تو اس کو نو مینز لینڈ کہتے ہیں نا, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا پاکستان بننے سے لے کر اب تک, لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس پر کسی قسم کی کوئی بارڈر مینجمنٹ جو ہے نا وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان, بھٹو کے زمانے میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ڈیورنٹ لینڈ کو تسلیم کیا جائے بارڈر, یہ بارڈر ہے, یہ افغانستان ہے, یہ پاکستان ہے. افغان گورنمنٹ داؤد کے زمانے سے لے کر اب تک اس کو نہیں مانتی, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو اس کو مانتے نہیں, یہ تو سارا علاقہ جو تھا وہ ایک ہی تھا. لہٰذا وہ اپنی اس فلاسفی کو استعمال کرتے ہیں اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے. تو گیٹ ان سے پوچھ کے لگائیں یا نہ پوچھ کے لگائیں, ان کا نقطہ نظر تو یہی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اگر بات کی جائے انگور اڈا کی, تو جو ہم نے تحفے کے طور پر دیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ لیکن پھر یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی 3-4 دن پہلے ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کوئی انگور اڈا نہیں دیا گیا انہیں, کسی تحفے میں نہیں دیا گیا, لیکن پھر بعد میں یہ اطلاعات آئیں کہ ایک گیٹ انگور اڈا کا انہیں تحفے میں دیا گیا. لیکن سر یہ کیا ایمبیگوٹی کیوں آتی ہے ان چیزوں میں؟ پہلے کہہ دیا گیا کہ انگور اڈا پوری انہیں دے دی گئی ہے, لیکن اس کے بعد دفتر خارجہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, بالکل نہیں دی گئی, ایک دروازہ انہیں دیا گیا ہے. بس یہ ہماری ڈپلومیسی کی پھر کمی ہے اسامہ. ہم کوئی کام کرتے بھی ہیں نا, ان کو دیکھیں انڈیا نے کیا کیا, انڈیا نے قربانیاں ہماری ہیں افغانستان کی, ساری قربانیاں پاکستان کی, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا رول افغانستان میں جتانے کے لیے ایک جواز ڈھونڈا, حالانکہ انڈیا کا کوئی رول اس خطے میں ہے ہی نہیں, نہ ان کا بارڈر ملتا ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے. لیکن انہوں نے 2 کام کیا, انہوں نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا دی. اب دنیا میں کہے کہ یہ بلڈنگ کس نے بنائی, کہ یہ انڈیا نے بنائی, ساری زندگی رہے گی وہ. انہوں نے ڈیم لگا دیا ہرات کے اندر, علاقہ سراب ہوگا, خوشحالی آئے گی. کس نے بنایا؟ انڈیا نے بنایا. انہوں نے ایک اور کام کیا جو بڑا خطرناک تھا, انہوں نے وہاں کے بچوں کے اسکول اور کالجوں کے لیے نصاب تعلیم ترتیب بنا کر کے دیا, جو ان کے ذہنوں کی تربیت کا کام کرے گا. ہمارے یہاں ایک ایجوکیشن منسٹر کو کہا گیا کہ آپ کے وہاں انڈیا والے تو یہ کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں انہیں کرنے دو, ہم انہیں بستے فراہم کریں گے. یہ ویژن ہے ہماری یہاں, یہ پاکستان مسلم لیگ کے وزیر کی بات کر رہا ہوں میں.
تو فرق یہ ہے نا کہ آپ اپنا اپنا مشن ہے, اپنا اپنا انداز ہے کام کرنے کا, تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایسے نہیں ہے, اس کے پیچھے باقاعدہ ہماری اپنی ڈپلومیسی کی ناکامی ہے. ہمارے جو کونسلیٹ بیٹھے ہوتے ہیں یا ہمارے جو سفیر بیٹھے ہوتے ہیں وہ متحرک ہی نہیں ہوتے. انڈیا کا سفیر جاتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے, وہ کونسلیٹ آفس کھولتا ہے تو متحرک ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے, اپنے ملک کا نقطہ نظر بیان کرتا ہے, موویز دکھاتا ہے انہیں اپنے ملک کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے. ہمارے بندے تو بنگوی کے زورے ہوتے ہیں. ہم تو دنیا کے اندر وہ فلم بھی نہیں دکھا سکے جو احمد آباد کے اندر مسلمان ایم پی اے کے مکان کے اندر موجود 69 مسلمان عورتوں کو جلایا گیا. اس کی فلم جو ہے خود انڈیا کے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے دنیا کے سامنے دکھائی آ کر, وہ نہیں ہم دکھا سکے کہ جناب اس ایم پی اے کے ٹانگیں کاٹ دی گئی, بازو کاٹ دیے گئے. ہم یہاں خود ٹھنڈے پیٹے ہمارے اپنے میڈیا کے اندر یہ چیز نہیں دکھائی جاتی. تو انڈیا کے لوگوں کے ساتھ اب اس کے بعد تبھی تو ہم مودی کو گلے لگا لیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خون کیا ہے مسلمانوں کا, 2-3 ہزار مسلمانوں کا خون پی کے پاکستان میں آتا ہے اور پاکستانی انہیں گلے لگاتے ہیں. تو یہ قوم تو ہے اس کو تو ہم بغیرتی کی طرف لے کے جاتے ہیں. سر دوستیاں بھی تو نبھانی ہے نا سر. ہم دوسرے ملکوں کے وزرائے خارجہ دیکھتے ہیں یا ان کے مشیران دیکھتے ہیں تو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. ہمارے سرتاج صاحب کی عمر بھی ماشاءاللہ سے کافی, اللہ تعالیٰ ان کی مزید عمر میں اضافہ فرمائے. لیکن سر کیا صرف سرتاج صاحب کی عمر زیادہ ہونا, ان کا اتنا پرو ایکٹیو نہیں, ایکٹیو بھی اتنے خاص نہیں نظر آتے وہ, لیکن وزیر خارجہ کو تو مشیر خارجہ کو تو بڑا اہم ایکٹیو دیکھتے ہیں دوسروں ملکوں کے. امریکہ کی بات کر لی جائے, دیگر ممالک کی بات کر لی جائے, سشما سوراج صاحبہ کی بات کر لی جائے, تو سرتاج صاحب سے عمر میں تو کم ہے لیکن عمر ان کی بھی اتنی کم نہیں ہے, لیکن ایکٹیو ہیں بڑی. تو سر صرف ایک اچھا وزیر خارجہ ان تمام معاملات کا حل ہے؟ کبھی کبھی لگتا ہے ایسے کہ یہ سب پلانٹڈ لوگ ہیں. یہ دیکھیں کہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, سرتاج عزیز صاحب مسلم لیگ میں ہیں لیکن بیگن ہاؤس کے وائس چانسلر رہے, اور یہ بیگن ہاؤس کے وائس چانسلرشپ کا فیصلہ جو ورلڈ بینک والے کرتے ہیں, چونکہ وہ یہ ورلڈ بینک فنڈنگ کرتا ہے. اگلے وائس چانسلر کا فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں, وہ بھی ورلڈ بینک سے ہیں, اور یہ وہیں سے اٹھ کر ادھر آتے ہیں. یہ ان کے مفادات, ہمارے یہاں وزیر خزانہ بھی کسی زمانے میں وہیں سے سب چیزیں طے ہوتی تھیں. برکی صاحب تھے, شعیب تھے, یہ سب لوگ سوٹ کرتے ہیں. اور اس سے سوٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس کہنے کو یہ سارا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے, تاکہ امریکہ ان سے کہے کہ یہ کرو تو وہ یہ کر دیں. کسی اور پر ٹرسٹ نہ ہو کہ کوئی انڈیپینڈنٹلی کوئی فارن پالیسی پرپوز کر کے وہ کیبنٹ میں رکھی جائے گی تو کہیں ڈسکشن تو ہوگی نا. اتنا رسک بھی لینے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ فارن پالیسی کا براہ راست تعلق ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے میں فارن پالیسی نمبر 1 ہے. لہٰذا ایسی فارن پالیسی نہ بنائی جائے جو ذرا سی بھی ڈیویٹ کرتی ہو جس سے پاکستان امریکن ریلیشن شپ متاثر ہوتا ہے. یعنی وزیر خارجہ ہومیوپیتھک چاہیے ہمیں, بس وزیر اعظم صاحب خود ہیں سب کچھ. سر اب آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے, دہشت گردوں کو واپس نہیں آنے دیں گے, سرحدوں کے آر پار نقل و حرکت روکنے کے لیے مؤثر مینجمنٹ کو یقینی بنائیں گے, یعنی طورخم کی جانب آرمی چیف کا اشارہ ہے. سر فوج جو بھی کر لے, جب تک سیاسی قیادت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی, ورڈ میں یوز کر رہا ہوں, ٹھیک نہیں ہوگی, یعنی جیسے فیصلے کرنے چاہیے ویسے نہیں کرے گی, تو سر جو آرمی محنت کر رہی ہے یا قربانیاں دے رہی ہے وہ کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں ہم؟ یہ بڑی فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہی ہے آرمی کے اندر. میرا خیال یہ ہے کہ آرمی بڑی فرسٹریٹ ہوئی ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے سٹینڈ پوائنٹ کو دیکھ کر, اس کی ریئیکشن کو دیکھ کر, اس کی حالات کو دیکھ کر. یعنی ہاؤس ٹھیک نہیں ہے, ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بیمار ہے, باقی معاملہ اڈھاک پہ چل رہے ہیں, کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے, ملک تنہا ہو گیا پورے خطے کے اندر, فکر نہیں ہے اس بات کی. تو فوج جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو رہی ہے, لہٰذا ان کو بعض قدم جو ہے اٹھانے پڑ رہے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ اس سارے خلا کے اندر فوج کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا, اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو بچائے. اگر انہوں ظالموں نے اسی طرح کام رکھا تو پھر صورتحال جو ہے وہ ایسی بنے گی کہ فوج کو بچانا پڑے گا ملک. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان ہے, وہ بھی ملٹری سے ریلیٹڈ ہے, تو اس پر بھی بات کرتے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب کے 2 سال کی داستان مشعل راہ بنے گی اور دہشت گردوں کا جو زور ہے وہ ٹوٹ چکا ہے, جلد تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنیں گے دہشت گرد. بالکل بڑا خوش آئند بیان اور بڑا ایک جذبات کے حوالے سے بھی بڑا بیان ہے کہ جلد ہی کوڑے دان کی تاریخ کا حصہ بنا دیں گے انہیں. لیکن پھر وہی بات کہ اسی طرح سے نہیں بن جائے گا کوڑے دان کا حصہ یہ دہشت گرد, جس طرح سے روایتی بیان ہے.
اس کو جتنے مرضی اچھے الفاظ میں آپ ڈال دیں، روایتی بیان ہے، بیان دینے میں کیا ہے، بیان تو جاری کیا جاتا ہے، جاری کر دیا گیا. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں، کچھ اب بات کر رہے ہیں سیاسی محاذ پہ آ جاتے ہیں ہم آرمی سے نکل کے. سر بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم بھاگ نہیں سکتے، اب رعایت نہیں ملنے والی وزیراعظم کو اور پارلیمانی فورم میں بات نہ بنی تو اب سڑکوں پر آئیں گے. سر سڑکوں پر آتے ہوئے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آج پہلے تو قادری صاحب پہ بات کر لیں، آج قادری صاحب آ رہے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے لینڈ کر چکی ہوگی، ان کی پرواز 8:25 پہ کرنی تھی. تو قادری صاحب کی کیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجی؟ قادری صاحب دوبارہ واپس آ رہے ہیں. دیکھیں جی، انہیں بھی آنے کا کوئی بہانہ چاہیے. صحیح. وہ 17 جون کے موقع پر واپس آتے ہیں. صحیح. اور ان کی اپنے ورکرز کی ایک ٹیم ہے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. نقطہ نظر بیان کرنے میں ظاہر ہے وہ بڑے آرگومنٹیٹیو ہوتے ہیں، ان کے دلائل بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ پر لوگوں کا یہی قلعہ ہوتا ہے کہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تب وہ کہاں ہوتے ہیں، جب موسم برا ہوتا ہے تو وہ کہاں ہوتے ہیں. یہ ایک سوال ان کے ساتھ رہے گا. لیکن ان کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ پھر الطاف حسین صاحب بھی تو ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور لوگ بھی جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہ کر سال میں 6 مہینے باہر رہتے ہیں، تو وہ بھی کام چلا ہی رہے ہیں، تو ہم بھی کام چلا رہے ہیں. لہٰذا یہ مختلف آرگومنٹس ہیں. دیکھا جائے کہ آنے والے حالات میں ہوتا کیا ہے اور یہ کس رخ اختیار کرتے ہیں، تو آنے دیں. سر بلاول صاحب پہ واپس آتے ہیں. بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آنے والے ہیں اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی، اور ہمارے اب تو یہ ورڈ کہا جاتا ہے متحدہ اپوزیشن جو الائنس بنا ہے پیناما سے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں اب من ون مانی جائیں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو سڑکوں پر آئیں گے. یہی بیانات پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. کچھ اپوزیشن کے اراکین، یعنی اگر ایک دو جماعتوں کی بات کر رہی جائے تو وہ بھی ہومیوپیتھک نظر آتی ہیں پیناما کے معاملے پر. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ شاید رمضان کی وجہ سے ابھی اتنی ایجیٹیشن کرتے دکھائی نہیں دے رہے، رمضان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر رش دیکھنے کو ملے گا. دیکھیں جی، پیریڈ کتنا رہ جائے گا الیکشن میں، ایک سوال یہ بھی ہے. اگر ایجیٹیشن ہوتی ہے اور زور پکڑتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ارلی الیکشن کے لیے چلا جائے. صحیح. نواز شریف ایک نیا ہنگامہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن سر جو اب سٹینس آپ از اٹ جسٹیفائڈ جو سٹینس ہے اپوزیشن کا؟ جسٹیفائڈ یہ کہ دیکھیں اپوزیشن نے تو یہ سٹینڈ لینا ہے نا. ٹھیک ہے، وہ لے رہے ہیں سٹینڈ، اور سٹینڈ کے اندر انہیں بہرحال اس موقع کو انہوں نے گنوانا تو نہیں ہے، انہیں ایک موقع ملا ہے، اگر وہ کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت ریزسٹ اس لیے کر رہی ہے کہ ریزسٹ کرتے 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 وہ وقت آ جائے گا کہ جب یہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے اس دوران میں، اور وہ الیکشن میں چلے جائیں گے. آپ دیکھ لینا فوری طور پر وہ الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں. کیمپین تو بالکل کیمپین ہو رہی ہے ان کی، وہ کیمپین کر رہے ہیں. انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ سڑکوں میں نکلیں گے تو کیا ہوگا. پیپلز پارٹی کے لیے ضروری ہے. پیپلز پارٹی کی واپسی کا ایک ہی راستہ ہے جو بلاول بھٹو نے اختیار کیا ہے کہ چیلنج تو سامنے آ جاؤ، کشمکش کا حصہ بن جاؤ، آ کر فرنٹ لائن پہ آ جاؤ، تب پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے دوبارہ زندہ ہونے کے کوئی امکانات ہیں. ورنہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر دفن ہو چکی ہے. لہٰذا بلاول کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اگریسو ہو جاؤ، اپوزیشن کا حصہ بن جاؤ، سامنے آؤ آ کر. اگر یہ تاثر ہوا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے مکہ کیا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی دوبارہ پنجاب میں دوبارہ نہیں ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک پیک پہ جانے کے بعد، ایکسٹریم پہ جانے کے بعد کچھ مفاہمت یاد آ جاتی ہے پیپلز پارٹی کو. اس بار آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت یاد آ جائے گی؟ نہیں، میرے خیال میں یہ وقتی طور پر چیزیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ غیر مفاہمتی انداز اختیار کیا جائے تاکہ انہیں زندہ بھی تو رہنا ہے نا. لہٰذا زندگی زیادہ پیاری ہوتی ہے پارٹیوں کی، خاص طور پر بعد میں چیزیں سٹینس بدلتے رہتے ہیں. رائٹ نا ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر واپس آیا جائے، اور اس کے لیے یہی ایک سٹائل، یہی ایک نقطہ نظر، یہی ایک ویو پوائنٹ جو ہے وہ پاپولر ہوگا. اور میرے خیال میں اس وقت کوئی بڑا اچھا ایڈوائزر ہے بلاول بھٹو کے پیچھے جو اس سے یہ چیزیں کہلوا رہا ہے. سر پی ٹی آئی کی بھی کچھ بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کی ایک مضبوط آواز ہے، اور آپ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقی اپوزیشن پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے، دوسری جماعتیں اتنی کوئی خاص اپوزیشن نہیں کر رہی ہیں. تو سر ابھی کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ اگر تحریک کی بات کرتے ہیں کرپشن کے خلاف، تو اس میں یہ معاملات بھی حائل ہوں گے، کیونکہ ابھی بھی یہ بھی اندر کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی متحدہ اپوزیشن کہنے کو تو متحدہ اپوزیشن ہے، لیکن متحدہ ہے نہیں ہے. ابھی اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساتھ بھرپور طریقے سے نہیں دے رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، جن کو شامل کیا گیا اس 6 رکنی کمیٹی میں. سر کیا یہ لیڈ کرنے کے بھی معاملات میں کچھ ہمیں گڑبڑ دیکھنے کو ملے گی کہ اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا؟ عمران خان صاحب تو چاہیں گے میں لیڈ کروں، پیپلز پارٹی چاہے گی کہ قائد حزب اختلاف ہمارا ہے تو ہم لیڈ کریں اسے.
میرا خیال ہے کہ یہ مار کھانے کے بعد پہلے دھرنے کے اتنا سبق انہوں نے حاصل کر لیا کہ کمپرومائز کیسے کرنا ہے. کمپرومائز ہوگا، اس کا کوئی فارمولہ یہ بنائیں گے، ان کو بنانا پڑے گا. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ اور عوامی تحریک بھی اگر آئی بیچ میں تو کوئی فارمولہ تو بنے گا. ہو سکتا ہے اپنی اپنی جگہ سے نکلیں، کوئی مال ٹاؤن سے نکلے، کوئی لاہور سے نکلے، لیکن نکلیں گے سب جی ٹی روڈ پر، منزل ایک ہی ہوگی. کوئی اسٹریٹجی ہو سکتا ہے اس طرح کی بنانی پڑے گی، لیکن یہ رہیں گے یونائٹڈ. صحیح. اچھا سر، کل ہمارا ایک رپورٹر ہمیں بتا رہا تھا کہ حکومت، بلاول صاحب کا ٹویٹ بھی اگر تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمارے پیر پکڑتے ہیں، جب طاقت میں آتے ہیں تو ہمارا گلا پکڑتے ہیں. اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. اور دوسرا یہ کہ کل ہمارا نمائندہ بتا رہا تھا کہ حکومت اب 6+1 کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. یعنی ایک اگر حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے مل جاتا ہے، 6 کی کمیٹی ہے حکومت اور اپوزیشن کی پیناما کے معاملے پہ، اگر ایک مل جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے تو 7-5 کا مقابلہ ہو جائے گا اور میجورٹی کی بنا پر حکومت اپنے جو ٹی او آرز ہے وہ منوا سکتی ہے. تو یہ منظور ہوں گے اپوزیشن کو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو؟ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اس میں ایک ایسی پارٹی ہے اور عوامی تحریک جو اس صورت کے اندر ایک علیحدہ لائن اختیار کرے گی. وہ سڑک پہ آئیں گے، آ کر وہ کنفرنٹ کریں گے، آ کر وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن جو ہے اس کا اندیا دے چکے ہیں کئی مرتبہ وہ. لہٰذا یہ جو بھی ہو، یہ پارٹیاں جو ہیں یہ بہرحال ڈائریکٹ ایکشن کے حق میں ہیں. اس کو جو ہے وہ یہ نیوٹرلائز کریں گی اور عوامی جو نقطہ نظر ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا. صحیح. سر، پاکستان عوامی تحریک تو بالکل احتجاج کرنے میں اور دھرنے شرنے دینے میں پی ٹی آئی کی طرح وہ بھی جانی پہ جانی جاتی ہے، لیکن ٹی او آرز کی کمیٹی میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو 6 اراکین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہے، پیپلز پارٹی کا رکن ہے، دوسرا مسلم لیگ کاف کا رکن ہے، جماعت اسلامی کا رکن ہے، اے این پی اور ایم کے ایم کا رکن ہے، اگر ایک رکن نکل کے گورنمنٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ کم رہ جائیں گے 5 اور میجورٹی مل جائے گی حکومت کو. تو یہ اپلیکیبل ہے چیز، یہ قابل قبول ہوگی اگر اسی ریشو سے وہ اسمبلی میں بل لے جاتے ہیں ٹی او آرز کا؟ یہ تمہارا ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے، اس کا ہائپوتھیٹیکل آنسر ہو سکتا ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے خیال میں کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. میرے خیال میں اس میں تحریک انصاف بہت میٹر کرتی ہے اگین. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ باقی جماعتوں کی تعداد تو ہے زیادہ، لیکن تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ عوامی مقبولیت کا سٹینس اختیار کرتے ہیں یا وہ پارلیمنٹ کے اندر جوڑ توڑ کی سیاست کا سٹینس اختیار کرتے ہیں. سر، ملک کی سیاسی جماعتوں کی پاسٹ کی سیاست اور پریزنٹ کی سیاست پہ آپ بڑی نظر رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 10% عوام باہر نکال کے دکھاؤں گا. اگر آئس لینڈ کا وزیر اعظم 10% عوام کے باہر آنے سے گھر جا سکتا ہے تو میں 10% عوام باہر نکالوں گا. خان صاحب 10% عوام نکال لیں گے باہر؟ دیکھیں جی، حالات کو اسپریڈ کرنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. حالات کس طرف جاتے ہیں. حالات اگر مزید خراب ہوئے ملک کے، جس میں ہماری بے روزگاری ہے، جس میں لوڈ شیڈنگ ہے، جس میں مہنگائی ہے، جس میں لوگ پس رہے ہیں، یہ اگر بڑھ گئے تو یہ سٹیج تو لگائے ملے گا نا انہیں. پھر تو کچھ پتہ نہیں، ہر آدمی کے اپنے گریوینسز شامل ہوں گے اور ان گریوینسز کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی آگے آئے گا، اس گیپ کو پورا کر لے گا، وہ چاہے عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو. سر آگے بڑھتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے. سر پہلے تو یہ کہ اس قتل کو غیرت کے نام پہ قتل کہنا ٹھیک ہے، اس سے میسج کیا دیتے ہیں ہم لوگ کہ غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے؟ سادہ لوگ اس سے میسج کیا لیتے ہیں؟ اصل میں یہ ہمارے صحافت کے ترجمے ہیں. ترجموں میں ہم نے غیرت کے نام پر آنر کلنگ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دیا. اس کا مرکم ترجمہ بھی بدلنا چاہیے، اس میں محنت کرنی چاہیے. اس طریقے بے شمار ترجمے ایسے ہیں جس کا مطلب جو ہے ایسے ہی نکلتا ہے. لہٰذا یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر بات ہونی چاہیے. اور مزید صرف سے کیا بات؟ سر اب اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل خلاف شریعت ہے، قانون میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. سر کوئی قانون ہے اس کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے، ہیومن ایکٹیوسٹ سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے پاکستان میں. اگر ماں نے اپنی بیٹی کو زندہ جلا دیا ہے
اور بظاہر تو اس کا بیٹا، اور یہ جو لاہور میں زینت کا واقعہ پیش آیا فیکٹری ایریا کے علاقے میں، تو ماں کہہ رہی ہے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اور ہم نے ایسے بے شمار واقعات دیکھیں کہ اگر بیٹے نے باپ کو مار دیا یا ماں کو مار دیا ہے تو بیٹا کوئی 6 ماہ بعد باہر آ جاتا ہے. اب ماں کہتی کہ سب کچھ میں نے کیا، میرا بیٹا اور بہنوئی داماد اس میں شامل نہیں ہے، سزا کچھ ہوتی، کچھ قانون ہے کیا، پکڑ ہوگی ان کی؟ دیکھیں نا، یہ اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ بیٹے نے ماں کو قتل کیا یا ماں نے بیٹے کو قتل کروایا. قتل کی سزا موجود ہے، ٹھیک ہے. جب عدالت میں کیس چلتا ہے تو وہ جو جس کا جتنا شیئر ہوتا ہے کہ جو اس کا انوالو ہے اس قتل کے اندر، اس قتل کو کس نے کیا، نمبر 1 کس نے کروایا، کس کا کتنا حصہ تھا، کون کتنا پلاٹ کا حصہ تھا، یہ طے کرتی ہے عدالت، اور اس کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ماں قتل کرے گی اور اس کے جذبات میں ہو گئے تو اس قتل کی سزا کیا ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا. قانون تو یہ طے کرتا ہے کہ قتل ہوا. لیکن سر معافی کا بھی تو ایک ہے نا بیچ میں، کہ معافی اگر ہو جاتی ہے، ورثہ معاف کر دیتے ہیں، کوئی اس کے دیگر جو رشتہ دار ہیں بیٹی لڑکی کے زینت کے، وہ اسے ماں کو معاف کر دیتے ہیں، تو سر ہم نے دیکھا کہ واپس آ جاتے ہیں لوگ. معاف کر دیتے ہیں، پھر نہ معاف کرے نا، یہ تو پھر معاف کرنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سر اب جو ورثہ ہیں ان کے، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہماری ماں کو بھی سزا ہو جائے، وہ تو چاہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ایک بیٹی گئی ہے، ماں کو بھی. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا اس قسم کی، جس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا روکنا چاہتے ہیں. قتل تو ہو گیا، اس کو معاف کرنا، یہ نہ معاف کرنا، یہ بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کرتے. یہاں پر آخر انتقام کی آگ چلتی کہ نہیں چلتی. آپ قبائلی علاقے میں جائیں کہیں جائیں، آگے وہ کہتے ہیں ہم تو انتقام لیں گے، اور انتقام کی وجہ سے قبیلے در قبیلے، قبیلے در قبیلے لڑتے رہے، اور سینکڑوں لوگ جو ہیں یہ جان سے چلے گئے. یہ بھی انتقام کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ معاف نہیں کرتے. تو معافی کی اپنی جگہ ویلیو ہے اور انتقام کی اپنے معاملات ہیں. لہذا انتقام اور معافی ان دونوں کو ساتھ اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا. صحیح. سر آپ نے ایک تو کہا کہ ترجمے پہ کام ہونا چاہیے، جو غیرت کے نام پہ ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ترجمے پہ بالکل ضرورت ہے کام ہونے کی. لیکن سر یہ جو ایک اتنی ایک گندی اور اتنی بھدی سی روایت ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ ہوتا ہے. سر اس سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ اگر ایک لڑکی اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہے، والدین کو اعتماد میں نہیں لیتی، اس کا سر کیا حل یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے، وہ بھی زندہ جلا دیا جائے؟ سر اس روایت کو کیسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں باب اسامہ، سماجی تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی. ایک وہ وقت تھا 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، کہ یہ خبر بھی ٹی وی پر نشر نہیں ہوتی تھی، نہ اس کا تذکرہ آتا تھا، اور نہ اس طرح بحث ہوتی تھی جیسے آپ بحث کر رہے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ ہے نا کہ لوگ آج اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. یہ چیزیں وقت کے ساتھ کم ہوئی ہیں. یہ لہذا بات جو کہ میڈیا بڑا اسٹرانگ ہو گیا، لہذا اب ایک کیس ہوتا ہے تو لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کتنے کیس روز ایسے ہو رہے ہیں نا، یہ بتائیں نا. ایسا نہیں ہے کہ روزانہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے جس نے اپنی پسند کی شادی کی اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن قتل بھی ہو رہے ہیں اس لیے کہ تبدیلی آ رہی ہے. آپ کا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی اس کی قبولیت جو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کہیں کہیں اس کی قبولیت نہیں ہے. جہاں قبولیت نہیں ہے وہاں قتل ہو رہے ہیں. لہٰذا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جنرلائز کر کے کہ جو بھی اپنی پسند کی شادی کرتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے. لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، لیکن اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس میں بھی ایک بیلنس چاہیے. جب ہم میڈیا میں یہ خبر شائع کرتے ہیں نا تو ایک نوجوان لڑکا لڑکی جب اس خبر کو دیکھتے ہیں تو یہ پہلو نہیں دیکھتے کہ اس کی بھی کوئی خرابیاں تھیں. اصل بات یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو بھی اپنے والدین کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف والدین جو ہیں وہ دیکھیں کہ لڑکا لڑکی پسند کر رہے ہیں تو ہونے دیں. میرا یہ خیال ہے کہ والدین کا تجربہ، ان کی انفارمیشن، یہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. آج کل اس کا دوسرا پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ والدین اگر یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم ان کا خاندان دیکھ لیں، چال چلن دیکھ لیں، اس لیے کہ لڑکا لڑکی جذباتی طور پر جو فیصلہ کرتے ہیں 6 مہینے کے بعد ڈیورس بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ ڈیورس ریٹ زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک ایموشنل ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ ایک لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ہے جس میں ایک خاندان نے بسنا ہے. لہٰذا پیرنٹس کے مشورے جو ان کے تجربے کی روشنی میں ہوتے ہیں اس کا شامل ہونا بھی ضروری ہے. میڈیا یہ بات نہیں کرتا. میڈیا یہ بحث تو شروع کروا دیتا ہے کہ جی کیا اسے قتل کر دیا جائے، کہ اس نے مردی کی شادی کیا گناہ کیا. ہمارا انداز پیش کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم مسئلے کو صحیح انداز میں پیش کریں کہ بھی وہ زمانہ گیا کہ جب آپ اپنی مرضی ٹھونسا کرتے تھے، بیٹے کی پسند دیکھیں، بیٹی کی پسند بھی دیکھیں، دونوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی رضامندی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملہ طے کریں، اپنا نقطہ نظر بھی بیان کریں، بچوں کی بھی سنیں اور سمجھائیں. اس لیے کہ اندھے ہو کر جذباتی چمک دیکھ کر لوگ بہت ٹریپ میں آتے ہیں، اور آج کل جو ٹریپ ہیں وہ میڈیا کے ذریعے بھی ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو رہے ہیں،
اور بے شمار ایسے واقعات ہو رہے ہیں جہاں پر پیرنٹس بعد میں بیٹھ کر ہوتے ہیں کہ بیٹیاں واپس اپنے گھر میں آ رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں اس کیس کو میں بڑا ٹچی اس معاملے میں کہ ہمیں یہ بات تو کرنی چاہیے لیکن ہمیں پورے سیاق و سباق کے ساتھ یہ لڑکے لڑکی کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے. سر یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اور بالکل ایسا ہونا چاہیے. لیکن سر جیسا آپ نے فرمایا کہ صرف دو انڈیویجولز کے یعنی لڑکا لڑکی کے سینٹیمنٹس پہ رشتہ نہیں بننا چاہیے, فیملیز کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن سر جذباتی کیونکہ ینگ ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, خون بھی بڑی ٹھاٹھیں مار رہا ہوتا ہے, تو لیکن سر جب فیملیز کو دیکھتے ہیں والدین نہیں سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ پسند نہیں ہے, لیکن سر پھر بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, پھر ایسے واقعات پھر دیکھنے کو مل جاتے ہیں. دیکھیں ایک تو کہ یہ تو آج سا وقت لگے گا, یہ واقعات ہوتے رہیں گے, کبھی کم کبھی زیادہ. یہ واقعات جو ہیں جنرلائز نہیں ہوتے, ان کو آپ ایڈریس کرتے رہیں, آ کر آپ اویئرنیس دیتے رہیں, آپ معاشرے کے اندر ایک تبدیلی لائیں, اور صحیح ڈائریکشن میں اس کے اندر مذہب کی تعلیم بھی بڑی صحیح ہونی چاہیے, اس کے اندر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس چیز کی, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. ایک ہے کہ آپ ڈیٹنگ شروع کروا دیں, ایک یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بچوں کے ریلیشن شپ کے بارے میں جتنے احکامات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو جان لیں. یہ بھی ایک طریقہ, ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ بہت ضروری سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو جاننا اور ماں باپ پر ٹرسٹ کرنا, ان کا تجربہ کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اچھا فیصلہ ہوگا. ورنہ ہو سکتا ہے کہ بڑا شارٹ ٹرم فیصلہ بعد میں دونوں گھٹنے میں سجدے کر روئیں. بالکل صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ ایک اجتماعی فیصلے کے اندر اجتماعی وزڈم, کلیکٹیو وزڈم شامل ہوگی تو اس میں بہتری ہوگی اور برکت بھی ہوگی. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑا براڈ ٹاپک ہے, اس پہ بڑی بات کی جا سکتی ہے, لیکن آخری کچھ منٹ ہیں ہمارے پاس. سر جو امریکہ میں واقعہ پیش آیا, وہاں پر نائٹ کلب میں جو عمر متین نامی شخص نے فائرنگ کی, جو بظاہر یہ بتایا گیا, لیکن کل میں ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, امریکی تھنک ٹینک تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ عمر متین نے ایسا نہیں کیا. یہ دکھایا گیا کہ پاکستانی نے ایسا کیا, اور پیچھے یہ اس کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ لابی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے, بڑے بزنس مین لوگوں کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مسلمانوں کے خلاف جو ایک رویہ ہے, جو اس کی ایک ٹیگ لائن ہے کہ آپ سیو نہیں ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں, اور میں مسلمانوں پہ بڑی سختیاں لگاؤں گا, بڑی پابندیاں لگاؤں گا اگر میں امریکی صدر بن جاتا ہوں. یہ سب کچھ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. مجھے افسوس تو اس سے زیادہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ واقعہ ہوا تو یہ پاکستان کے بہت بڑے چینل پر میں نے تبصرہ نگار کا تبصرہ سنا, نہایت اپالوجیٹک, کہ اس سے مسلمان پر بڑے گہرے اثرات پڑیں گے, مسلمان چھپ جائیں گے, دیکھیں مجھے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے, یہ فلاں, انہوں نے ایزیوم کر لیا. یہ نہیں, ہم خود اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی کے لوگ ہیں, اور جب کہ ادھر سے وضاحت بھی آئی بے شمار چیزوں کی. یعنی میں امریکہ میں تھا کہ وہاں پر ایک, میں نے کئی مرتبہ کوٹ کیا, ایک پروفیسر, ایک پی ایچ ڈی کے طالب علم نے جو چائنیز تھا, لی چان, اس نے 6 پروفیسروں کو قتل کر دیا ایک دن میں. آپ یہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو لوگ کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ تھا جس نے 6 پروفیسروں کو قتل کر دیا, لیکن وہ چائنیز تھا, سائنٹسٹ تھا اسٹرانومی کا, اور اس نے اس کے بعد اپنے آپ کو بھی گن مان لی. تو اس کے بعد اگلے دن خبر تک بھی امریکہ میں نہیں چھپی تھی, ایک دن خبر چھپی ہے کیلیفورنیا کے اندر, انہوں نے مار دیا 30 بچوں کو مار دیا. تو کوئی اور ہوتا, کوئی مسلمان مارتا تو فوری طور پر یہ بات آتی ہے فنڈامنٹلسٹ تھا. اوکلاہوما بمبنگ ہوئی وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کہ وہاں, اس کا الزام انہوں نے مسلمانوں پہ ڈال دیا. تو یہ ہمارا فوری طور پر, ہم خود ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی کے بنتے ہیں, ہم خود بھی مینٹلی تیار ہوتے ہیں, یہ ہم ہی ہوں گے. صحیح. لیکن سر جیسا میں نے تھنک ٹینک کی رپورٹ بھی اس کا ایک متن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, سر یہ آپ اس میں کچھ صداقت دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ٹرمپ کے اس موقف کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا؟ دیکھیں ان کو اپنا نہیں ایکسٹینڈ, دیکھیں ان کے لابیز تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک موقع ہے ملا, آ کے اس کو ٹویسٹ کرو, کر سکتے ہیں. جب تک دیکھیں نا یہ جو اس طرح کے کھیل ہوتے ہیں نا, یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں نا, 6-7 مہینے اس کا رہے گا, بعد میں پتہ حقیقت کچھ اور نکلے گی, لیکن 6-7 مہینے کے اندر وہ اپنا کام کرتے ہیں. سر طاہر القادری صاحب آگے اور ناظرین کو دکھا دیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے یہ آمد کے مناظر ہیں, ایئرپورٹ کے باہر کے مناظر ہیں. یہ 8:25 پہ ڈاکٹر طاہر القادری کی فلائٹ لینڈ کرنا تھی, اور فلائٹ لینڈ کر چکی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی, اور یہ باہر آ چکے ہیں ایئرپورٹ سے. بڑی تعداد میں پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز, پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان موجود ہیں. جھنڈے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں طاہر القادری صاحب کی پارٹی کے, اور یہ بلیک پراڈو میں موجود ہیں طاہر القادری صاحب, جو کہ پھولوں کی پتیوں سے لدی ہوئی اس وقت معلوم ہوتی ہے پوری طریقے سے, اور کارکنان کی بہرحال بڑی تعداد ہے. آج
قادری صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہے. قادری صاحب نے ایک دو ٹی وی انٹرویوز میں اور ایک دو پریس کانفرنسز میں پاکستان آنے سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ تحریک چلائیں گے, اور جو ان کی جماعت کے اور ان کے جو ماڈل ٹاؤن میں پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے لوگوں کا قتل کیا گیا تھا, قادری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے انصاف کے لیے پھر سے ایک تحریک چلائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے, اور ایکسپرٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر تک یہ تحریک چلتی ہے. پھر موسم کی سختی یا موسم کی نرمی کے بعد قادری صاحب اس تحریک کو لپیٹ کر واپس تو نہیں چلے جائیں گے, لیکن بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ابھی کے جو مناظر ہیں, یہ آپ لاہور ایئرپورٹ کے باہر کے مناظر دیکھ رہے ہیں, جہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری پہنچ چکے ہیں, اور اس وقت بڑی تعداد میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گاڑی کو گھیر رکھا ہے اور ویلکم کر رہے ہیں اپنے قائد کو, اور بڑی والہانہ محبت بھی کرتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اپنے اس قائد سے. اور جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری سے ان کی جماعت کے کارکنان, ان کے ورکرز. اور یہی نظارہ آج ہمیں لاہور ایئرپورٹ کے باہر بھی دیکھنے کو ملتا ہے. گرمی بھی ہے اور رمضان المبارک بھی ہے, لیکن ایک بڑی تعداد کارکنان کی نکلی ہے باہر اپنے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. آج متوقع ہے کہ قادری صاحب القادریہ یعنی اپنے گھر پہنچنے کے بعد مال ٹاؤن میں ایک کچھ پریس کانفرنس بھی ارینج کریں گے, اور اس حوالے سے اپنا جو آئندہ کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا لائحہ عمل ہوگا اس حوالے سے میڈیا کو اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ایک پیغام پہنچائیں گے ان کو, خصوصاً حکومت کو, اور بالخصوص پنجاب حکومت کو, جن کے دور حکومت میں مال ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا تھا. ناظرین, قادری صاحب کے حوالے سے آپ کو آنے والے بلیٹنز میں بھی آگاہ کریں گے. پروگرام سے اتنا ہی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو آگے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا. آپ تشریف لائے پروگرام میں, آپ کا بہت شکریہ. بڑی آپ سے تفصیلی بات ہوئی مختلف موضوعات پر. ناظرین, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.